مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے وحشیانہ بھارتی جبر اور خون ریزی برداشت کر رہے ہیں۔ اہل کشمیر بھارت کے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے گزشتہ 78 برسوں سے تاریخ کی عظیم اور لازوال جدوجہد میں مصروف عمل ہیں، جس میں 5.25 لاکھ کشمیری اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں اور آج بھی قربانیوں کا تسلسل جاری ہے۔ کشمیری عوام بھارت سے کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اس حق خود ارادت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس کا وعدہ بھارتی حکمرانوں نے پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کر اہل کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ البتہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں 78 برسوں سے عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ بھارتی حکمران اپنی تمام تر جبر کے باوجود بھی اہل کشمیر کو اپنی حق و انصاف پر مبنی تحریک آزادی سے دستبردار نہیں کرا سکے اور نہ ہی آئندہ اس کا کوئی امکان ہے۔ گویا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر بدستور بھارتی فوجی قبضے میں ہے، مگر اہل کشمیر بھی اپنی جدوجہد سے باز آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ فسطائی مودی حکومت کشمیری عوام کے ساتھ تاریخ کی بدترین ناانصافی اور امتیازی سلوک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ کر رہی ہے۔ بالخصوص 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے ساتھ ہی اہل کشمیر کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ سینکڑوں کشمیریوں کی پشتنی زمینیں ضبط اور رہائشی مکانات کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ درجنوں کشمیری مسلمان ملازمین کو ان کی نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔ ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور بھارت کی دور دراز جیلوں میں قید کیا گیا۔ 22 اپریل کو بہسترین پہلگام میں فالز فلیگ آپریشن میں بھارتی سیاحوں کی ہلاکتوں کے بعد نہ صرف 5 کشمیری نوجوان فرضی جھڑپوں میں شہید، بلکہ 2800 سے زائد کشمیری نوجوانوں کی پوری مقبوضہ وادی کشمیر سے گرفتاری عمل میں لا کر ان میں سے 150 پر بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کیا گیا۔ مودی کا بھارت منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کشمیری عوام کا ہر حق غصب کر رہا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی موجودگی میں اہل کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا انسانیت اور سچائی کے لیے کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔ بین الاقوامی برادری اپنا دوہرا معیار ترک اور کشمیری عوام کے حق خود ارادت کو یقینی بنائیں، جبکہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر اپنے دیرینہ وعدوں کو پورا کرے، جن میں اہل کشمیر کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق تسلیم کیا جا چکا ہے۔